صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد الله كفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی اہلہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صدق الله العلي العظيم. مجلس کی قبولیت کے لیے اہل بیت کے در سے جڑے رہنے کی نیک توفیق جو اللہ نے اس لمحے تک ہمیں عنایت کی ہے، ہمارے زندگیوں میں اور کائنات کے آخری لمحے تک ہمارے نسلوں میں باقی رہنے کے لیے کائنات کے تمام اہل بیت کے چاہنے والے جہاں بھی زندگی کر رہے ہیں سب کی مشکلات کے حل کے لیے، امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سورہ مریم کی آیت نمبر 63 ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے. اس آیت سے پہلے جنت کی خصوصیات کو ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں فرماتا ہے جن خصوصیات کے ساتھ ہم نے جنت کا ذکر کیا، تلک الجنہ، یہ والی جنت، نورث من عبادنا، ہم اپنے بندوں کو ورثے میں دیں گے. کیا تمام بندوں کو دیں گے؟ اللہ آخر میں فرما رہا ہے من کانا تقیہ، ان بندوں کو یہ جنت ورثے میں ملے گی جو تقی ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے. یہ مجلس اعزاں کل اور آج بسلسلہ شہادت ولی خدا، وصی مصطفیٰ، نور چشم امام رضا، ملقب بتقی، متقی، رضی، مرضی، سجاد، جواد، باب المراد، قرۃ اعین المؤمنین، غیظ الملحدین، ظاہر المعانی، قلیل التوانی، فاضل، عالم، ہادی، رضی، ذکی، ابن الرضا، امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام. کتابوں میں، تاریخی اور حدیثی کتابوں میں امام کے لیے 26 القاب لکھے گئے ہیں. ان 26 القاب میں سے انشاءاللہ امام کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ایک لقب کے معنی اور مفہوم کو آپ کی خدمت میں بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ امام کی مدد ہمارے شامل حال ہو. اور جو معنی ہم لقب کا امام کا بتائیں گے وہ لقب ہے باب المراد. اس لقب کو سمجھنے کے بعد اس لقب سے امام کے عظمت اور امام کی بارگاہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ حضرات ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے جب کوئی مسئلہ سنتے ہیں نام کے حوالے سے تو 3 باتیں آپ سنتے ہیں. ایک ہوتی ہے کنیت، ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے لقب. جیسے کہ جس امام کی شہادت کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب دعائے توسل میں اس امام کا وسیلہ اور واسطہ دے کر ہم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، وہ ذریعہ قرار دیتے ہیں، وسیلہ قرار دیتے ہیں، تو ہم یوں کہتے ہیں یا ابا الحسن
یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد۔ شروعات میں جو ہم نے کہا یا ابا الحسن، یہ امام کی کنیت ہے۔ محمد ابن علی آپ کا نام ہے، تقی الجواد آپ کا لقب ہے۔ لقب کا معنی کیا ہے؟ لقب کا معنی ہے ہر وہ نام جو ایک انسان کی زندگی میں انجام پانے والے کاموں کو دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کے کاموں کو دیکھتے ہیں، تو اس کے کاموں کو دیکھ کر کچھ نام معاشرہ دیتا ہے، لوگ کچھ نام دیتے ہیں، اس نام کو نام نہیں کہتے بلکہ لقب کہتے ہیں۔ اب انسان جو کام کر رہا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی اچھا کام کرتا ہے، کبھی برا کام کرتا ہے۔ تو اچھے کام کے حوالے سے بھی لوگوں کو نام دیے جاتے ہیں، لقب دیے جاتے ہیں، برے کام کے حوالے سے بھی لقب دیے جاتے ہیں۔ جو اچھے کام کے حوالے سے لقب دیے جاتے ہیں وہ انسان کی تعریف میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے امام کا لقب جو ہم نے آپ کی خدمت میں چند گنے ہیں، یہ امام کی تعریف ہے، یہ امام کی فضیلت ہے۔ باب المراد امام کا ایک لقب ہے جو امام کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ امام کی زندگی میں لوگوں نے ایک مسئلے کو دیکھا، جس مسئلے کو دیکھنے کے بعد آپ کا لقب ہو گیا باب المراد۔ یا برے کام دیکھ کر جب لقب دیا جاتا ہے تو یہاں انسان کی توہین ہوتا ہے، مقصد انسان کی توہین ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں شمر ملعون، یزید پلید، تو شمر ملعون، یہ جو ملعون ہے تعریف نہیں ہے، لقب ہے۔ ملعون یزید کا لقب ہے لیکن اس کی توہین ہے۔ یزید پلید، پلید لقب ہے لیکن تعریف نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ اس کی مذمت ہے، اس کی توہین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ پر القاب کا ذکر کیا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں۔ انسانوں کی اکثر عادت کو اللہ نے اس آیت میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اے صاحبان ایمان، ایمان لانے کے بعد ایک مومن دوسرے مومن کو برے لقب سے نہ پکارے، برے لقب سے ایک دوسرے کو آواز نہ دے۔ اللہ نے اچھے القاب کی طرف کچھ ذکر نہیں کیا، برے القاب سے روکا۔ اللہ جانتا تھا کہ لوگ اپنی زندگیوں میں یہ عادت بنا لیں گے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برے القاب سے یاد کرے گا۔ یہ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں بھی بیماری تھی، آج بھی ہے۔ ہم اچھے القاب سے یاد نہیں کرتے لوگوں کو، بہت کم، لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم نے ایک ایسے لقب سے مشہور کر دیا ہے جس لقب کو بندہ سنے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اسے برا لگے گا، اسے اچھا نہیں لگے گا۔ یہ جو انسان برے لقب سے پکار رہا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچے، مثال سمجھیں کہ ایک ڈبے میں 9 کوئلے رکھے گئے ہوں، ایک ہیرا رکھا گیا ہو، تو انسان ہوشیار، بیدار، چالاک، عالم کیا چیز کو اٹھائے گا ڈبے سے؟ 9 کوئلوں کو چھوڑ دے گا، ایک ہیرے کو اٹھائے گا۔ لیکن ہماری یہاں کیا ہوتا ہے انسانی زندگی میں، ایک انسان کے پاس 8 اچھائیوں کے ہیرے ہوتے ہیں، ان القاب سے یاد نہیں کرتے۔ 2 اگر جانے انجانے میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے اس کے منفی، اس کے نہیں ہونا تھا، اگر ہو گئے ہیں تو ان سے مشہور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ایماندار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے نہ تم دوسروں کو برے القاب سے پکارو، نہ دوسرے تمہیں برے القاب سے پکاریں گے۔
اگر ہم کسی کو برے لقب سے پکاریں گے تو وہ بھی جواب میں ہمیں بھی برے لقب سے پکارے. یہ بیماری آج کی نہیں ہے. کتاب میں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ عراق کے رہنے والے کچھ لوگ 8ویں امام والد امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کچھ عراق کے رہنے والے امام کی خدمت میں پہنچے کچھ سوال لے کر. امام نے ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا. آسان سمجھانے کے لیے، جلدی سمجھانے کے لیے امام نے ایک شعر کا سہارا لیا. ایک شعر پڑھا امام نے، جس شعر کا معنی یہ ہے کہ لوگ دنیا میں ہر آدمی لمبی زندگی کرنا چاہتا ہے. ہر آدمی کی یہ دلی خواہش ہے کہ طول عمر اس کو نصیب ہو. امام نے فرمایا کہ موت ان آرزوؤں کو ختم کر دیتی ہے، یعنی سب کی یہ آرزو پوری ہونے والی نہیں. ہو سکتا ہے چند لوگوں کی ہو جائیں لیکن سب کی ہونے والی نہیں ہے. تو امام نے فرمایا کہ اس موت کے ہوتے ہوئے ہر انسان کا لمبی آرزو کرنا ایک جھوٹی آرزو ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جھوٹے آرزوؤں سے اپنی زندگی کو نہ بہلائے. یہ شعر امام نے پڑھا عربی میں، تو جو عراقی لوگ تھے ان کے کانوں میں پہلے یہ شعر ٹکرا چکا تھا. سوال کیا ان لوگوں میں سے کسی ایک نے کہ مولا یہ کس شاعر کا شعر ہے؟ تو امام نے فرمایا آپ ہی کے عراق کے ایک شاعر کا شعر ہے. آپ کے عراق سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر کا شعر ہے. جو 3-4 عراقی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے پوچھا کون؟ تو ایک نے کہا وہی بے سمجھ، وہی بے سمجھ. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کا نام تمہیں نہیں معلوم؟ کہا مولا معلوم ہے. کہا میرے در پہ آ کے اس طرح کا کام کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک بندہ مومن کو تم اس کے برے لقب سے یاد کرتے ہو. امام نے اس کو ٹوک دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اگر مومن ہو، سچے مومن ہو تو برے القاب سے کسی کو آواز نہ دو. امام رضا نے ناراضگی کا اظہار کیا. ہم کیوں وہ کام کریں جس سے نہ اللہ خوش ہے نہ رسول اور امام خوش ہیں؟ دوسرے کہیں کہہ لینے دیں، لیکن جب ہماری نوبت آتی ہے، لوگوں کو جس نام سے بھی مشہور کر دیا گیا ہے. آج امام محمد تقی علیہ السلام کی مجلس سے یہ سبق ہم لے کر جائیں، جب کسی کو ہم پکارنا چاہتے ہیں یا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اگر اس انسان سے کوئی برا لقب جوڑ دیا گیا ہے جس کو وہ سنے تو ناراض ہوگا. کچھ ایسے القاب ہیں جس کو سنے تو وہ ناراض نہیں ہوں گے، اس کا مسئلہ نہیں. لیکن جن القاب کو سن کر ناراض ہوتے ہیں ان القاب کو ذکر نہیں کرنا چاہیے. تو لقب کا معنی ہے کہ وہ کام جو انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرہ اس کو ایک نام دیتا ہے، ایک نام سے یاد کرتا ہے. امام جس کے ایک لقب پر ہم گفتگو کریں گے وہ لقب ہے باب المراد. باب المراد کا کیا معنی ہے؟ یہ 2 لفظوں سے بنا ہوا ایک لقب ہے. باب الگ ہے، مراد الگ ہے. پہلے ہم مراد کا معنی ذکر کریں گے، پھر باب کا معنی ذکر کریں گے، پھر امام سے منسوب جو کیا گیا ہے اس کی علت بیان کر کے 2-3 مثالیں دے کر آپ کی زحمت ختم کرنا. مراد کا معنی ہے ارادہ، جس چیز کا کیا گیا ہے. جس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے اس چیز کو کہتے ہیں مراد. ارادہ کرنے والے کو کہتے ہیں مرید، ارادہ کرنے والا. مراد جس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے. یہ مسئلہ ذہن سے تعلق ہے، آدمی کے کاموں سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب تک عربی کے سارے فنون اور علوم کو آدمی سیکھ نہ لے اس وقت تک قرآن کے ترجمے کے حوالے سے اظہار نظر کرنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کسی شاعر کے جملے یا شعر کے مراد کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ خدا کے مراد کو بیان کرنا ہے.
کہ خدا نے اس آیت سے کیا مراد لی ہے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ہر کس و ناکس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن کے حوالے سے اظہار نظر کریں۔ جوان یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے، اگر آپ یوٹیوب پر، فیس بک پر یا کسی بھی سوشل نیٹ ورک پر کسی آدمی کو قرآن کے آیات کے حوالے سے اظہار نظر کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی بات کو انسنی کر دیں، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو قرآن کے بارے میں بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ جب علماء مراجع اعظام قرآن کے حوالے سے لب کھولنے میں گھبراتے ہیں تو پھر ایک معمولی آدمی جس کے چہرے پر نہ داڑھی ہے نہ نماز کا پابند ہے، قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو حق نہیں ہے، جوان دھوکہ نہ کھا جائیں، ایسے سنے ہوئے پہلے تو نہ سنیں، اگر سنیں بھی تو اس کو توجہ نہ کریں۔ مراد کا معنی ہے جو سوچا گیا ہے۔ ابھی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے مجلس میں آئے یہاں پر، تو آپ کی مراد کیا ہے اس مجلس میں آنے کی؟ آپ کیا ارادے سے آئے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کا ارادہ یہ ہو کہ ثواب ملے گا، کسی کا ارادہ یہ ہو کہ میں شیعہ ہوں، امام کا ماننے والا ہوں، امام کی مجلس ہو رہی ہے، میں نہ جاؤں تو اچھی بات نہیں ہے۔ کسی کا ارادہ ہے کہ میں مودت اہل بیت کو ادا کرنا چاہ رہا ہوں، کسی کا ارادہ ہے کہ مجلس میں جائیں گے تو کچھ سیکھنے کو ملے گا، کچھ سننے کو ملے گا۔ ارادے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کس کی مراد کیا ہے ہمیں کیا معلوم؟ کس کی مراد کیا ہے ہمیں کیا معلوم؟ تو مراد بتائی نہیں جاتی۔ جیسے ناظم جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک مفصل تعریف کرنے کے بعد میری مراد ہے فلاں شاعر، تو جب تک وہ تعریف کر رہے تھے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کس کو بلانے والے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک مراد تھی جو لوگوں کو نہیں معلوم تھی۔ پھر وہ کہتے میری مراد فلاں شاعر صاحب۔ تو مراد یعنی جو میں ذہن میں سوچ رکھا تھا، میں نے جو ارادہ میں نے کر رکھا تھا وہ ہے فلاں شاعر صاحب۔ تو ارادے بتائے نہیں جاتے، مراد نہیں بتائی جاتی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، سمجھے ایک انسان اپنے گھر سے اٹھا یہ سوچ کر کہ میں میرے دوست کے گھر جاؤں گا یا میرے رشتہ دار کے گھر جاؤں گا، 5,000 روپے ضرورت کے لیے ادھار مانگوں گا، قرض مانگوں گا۔ اب اس کا ارادہ کیا ہے؟ 5,000 روپے مانگنا ہے۔ اس ارادے سے گھر سے نکلا دوست کے گھر، دیکھا کہ بچہ گر کے دوست کے بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، وہ گاڑی میں لے کے ہاسپٹل جانے کے لیے نکل رہا ہے۔ السلام علیکم، کیا قصہ، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کچھ نہیں، خیریت پوچھنے کے لیے، ادھر تو گزر رہا تھا، میں آپ کو بس دیکھ لیا، السلام علیکم بول کے جا رہا ہوں۔ کیا انہوں نے اپنی مراد بتائی؟ مراد ذہنوں کا کام ہے، مراد لوگوں کو پتہ نہیں چلتی۔ اب دوست نے بتا دیا کہ میں صرف یہاں آیا تھا، وہ بیچارہ بھی یقین کر کے چلا جائے گا، جبکہ اس کی مراد کچھ اور تھی۔ مراد ذہنوں کا کام ہے، زبانوں اور کاموں سے پتہ نہیں چلتا۔ آپ کو پتہ چلا، ابھی جب یہ بات ہم نے بتا دی تو انشاءاللہ آپ اپنے ذہنوں میں جو بھی امام محمد تقی سے مانگنا چاہتے ہیں ارادہ کر لیں، آج ارادہ کریں، اس لیے کہ جس امام کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں باب المراد ہے، باب المراد ہے۔ اب آپ نے مراد کا معنی جان لیا، باب کا معنی کیا ہے؟ باب کا معنی ہے دروازہ۔ آپ صرف اس دروازے کو نہ دیکھیں جو لکڑی کا، کچھ لکڑی کے ٹکڑے جو لگے رہتے ہیں، اس کو نہ دیکھیں، یہ صرف ذہن میں آتا ہے۔ باب کا معنی ہے وہ چیز جو سہولتوں کا دروازہ کھول دے، اس کو کہتے ہیں باب۔ مسجد کا دروازہ بند ہو، کیا مسجد کے اس ساری سہولتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے۔ کب فائدہ اٹھائیں گے؟ جب باب کھلے گا۔ باب بند رہے تو ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی استفادہ نہیں کر سکتے۔ جب باب کھلے گا تو قابل استفادہ ہوں گی ساری سہولتیں جو اندر موجود ہیں، اسی کو کہتے ہیں باب۔ ہم کہتے باب الدار، میرے گھر کا دروازہ،
گھر کا دروازہ جب کہا جاتا ہے اگر دروازہ بند ہو جائے، چابی گم جائے، گھر میں کپڑے ہیں، راشن ہے، سب کچھ ہے، ہوتے ہوئے بھی قابل استفادہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باب بند ہے. باب کھلے گا تو ساری چیزیں فائدے میں آئیں گی، فائدہ اٹھایا جائے گا. اب اس حوالے سے رسول کی اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بغیر علی کے علم کی فکر کرنا جہالت کی نشانی ہے. اس لیے کہ بغیر دروازے کے پیچھے سب کچھ ہو سکتا ہے، علم رسول نہیں ہو سکتا. علم رسول اسی وقت میسر ہوگا جب علی کے دروازے سے آئے. رسول خدا نے کیا پیاری بات کہی اس حدیث میں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے علم کے دروازے کا نام ہے علی. اب اس دروازے کو بند رکھ کے کوئی سوچے کہ رسول کا علم آ جائے، ہونے والا نہیں ہے. رسول کا علم لینا ہو تو باب العلم کے پاس جاؤ. باب العلم مولا امیر المؤمنین. نویں امام کا کیا لقب ہے؟ باب المراد. جہاں مرادوں کی ساری چیزیں برلائی جاتی ہیں اس در کا نام ہے امام محمد تقی علیہ السلام. دیکھیں باب العلم، مراد کا معنی ہم نے بتایا، بولنے کی ضرورت نہیں. امام محمد تقی کی بارگاہ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کے ارادے چاہیے. یہاں پر بس آپ مراد کیا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن کی مراد آپ کے ذہن میں ہو، بغیر مانگے بغیر بولے کے امام عطا کریں گے. کیوں عطا کریں گے امام؟ کیوں یہ لقب ملا امام کو؟ ایک واقعہ ہے، ایک حدیث ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام تقریباً 3-4 سال کی عمر میں تھے جب امام رضا علیہ السلام اپنے بیٹے سے جدا ہوئے. مدینے کی طرف جب مدینے سے امام مشہد گئے تو امام کا سن بہت مختصر تھا، بہت کم سنی میں تھے. اب 4-5 سال کے بچے کو کس کے حوالے کریں؟ بچے کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، گھر والوں کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، امام اکیلے جانا ہے. ایک ہی بیٹا ہے امام کا، اب اس کو کس کے حوالے کریں؟ امام نے کچھ بھروسے مند مدینے کے لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بیٹے کے دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ لوگوں کی. ذمہ داری دے کر امام چلے گئے مشہد. جب مشہد امام پہنچے، جو بھی مدینے سے آتا اپنے بیٹے کی خبر لیتے. امام کو یہ بتایا گیا کہ مولا، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک مین دروازہ ہے، ایک اصلی دروازہ ہے، ایک پیچھے کا دروازہ ہے. جب امام کو لوگ جن کو ذمہ داری آپ نے دی ہے وہ باہر لے جانا چاہتے ہیں، پیچھے کے دروازے سے لے جا رہے ہیں، اور سامنے کے دروازے میں بہت سارے لوگ انتظار میں حاجتیں لے کر، مرادیں لے کر بیٹھے رہتے. لیکن وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے کے دروازے سے لے جا رہے ہیں. جیسے یہ امام کو یہ اطلاع ملی، امام نے خط لکھا اپنے فرزند کے نام. خط میں یہ لکھا امام نے، پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہارے باپ جو امام وقت ہیں ان کے حق کا واسطہ، اپنے بابا جو امام وقت ہیں، آپ کے والد امام وقت کے حق کا واسطہ، بیٹا ان کے چھوٹے دل ہیں جس کی وجہ سے پیچھے کے دروازے سے لے جا رہے ہیں. تم کبھی اس دروازے سے نہیں جانا. جب بھی گھر سے نکلنا اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر کے پیسہ لے جانا، کسی کو خالی نہ لوٹانا. اگر چچا مانگے 50 سونے کے سکے سے کم نہ دینا، اگر پھوپھی مانگے تو 25. کاروبار میں، دنیاوی مصروفیات میں ہم اتنا گھس گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں، فکر مند ہو گئے ہیں، گاؤں میں رہ کر بھی بچوں سے لاپرواہ ہیں. بچے کیا دیکھ رہے ہیں، بچے کہاں جا رہے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں، گاؤں میں رہ کر بھی والدین بے خبر ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے. امام رضا نے پیغام دیا، میں کوسوں دور رہ کر بھی اپنے بچوں کی خبر رکھتا ہوں. تم تربیت کرنا چاہتے ہو تو بچوں کی خبر رکھو.
بچوں کی خبر رکھو. دو واقعات جو امام کے باب المراد ہونے کے حوالے سے ہیں ذکر کر کے آپ کی زحمت تمام. شاید یہ واقعات بھی آپ حضرات کے دلوں کو نرم کر دیں. ایک شخص جس کا نام محمد ابن ولید کرمانی، ایران کرمان کا رہنے والا محمد ابن ولید، امام سے ملاقات کرنے کے لیے امامت کے دور میں جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی، امام امامت پر پہنچ گئے تھے، تو امام سے ملاقات کرنے کے لیے کرمان سے مدینہ پہنچا. مدینہ پہنچ کر امام کے گھر کا ایڈریس نہیں معلوم تھا. ایک جگہ جا کے بیٹھ گیا سائے میں، لوگ جمع تھے. پوچھا کیا وجہ ہے کہ یہاں جمع ہیں؟ کہا امام محمد تقی ابھی تھوڑی دیر میں نکلنے والے ہیں. امام کی محبت میں اور جس مقصد سے آئے تھے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے. شدت کی دھوپ تھی، مسافر تھے، کچھ نہیں تھا ساتھ، ہونٹ سوکھنے لگے، بھوک سے تڑپنے لگے. بھوک سے تڑپ رہے ہیں لیکن صبر کر کے صف میں کھڑے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک شخص آ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا تھوڑا پیچھے آ جائیں آپ. کہا جی آپ کو کیا کام ہے؟ تھوڑا پیچھے آ جائیں آپ. جب پیچھے آیا کہا نیچے بیٹھ جائیں. دسترخوان کھولا جس میں تازہ بنی ہوئی غذا اور کھانا تھا. کہا جی آپ کون ہیں؟ مجھے کیسے پہچانتے؟ آپ میں مسافر ہوں، یہاں کوئی نہیں جانتا. کہا تم باب المراد سے ملنے کے لیے آئے ہو. مولا مرادوں کو جانتے ہیں، جس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو اس نے تمہیں یہ سفرہ بھیجا ہے. کہا میں حکومتی طور پر جو ایک نظام ہے اس نظام سے نکلنا چاہوں تو تھوڑا وقت لگے گا. جاؤ میرے چاہنے والے سے کہہ دو کہ وہ پہلے کھانا کھا لے، پہلے غذا نوش کر لے، اپنی سستی دور کر لے. دیکھیں کیا اس نے بتایا تھا، کیا اس نے پوچھا تھا. یہ کام جب مدینے اور دنیا کے اس دور کے لوگوں نے امام کی زندگی میں زیادہ دیکھا تو ایک لقب دے دیا کہ یہ در باب المراد ہے، یہ باب المراد ہے. اور ایک شخص جس کا نام محمد ابن سہل لکھا ہوا ہے، اپنے گھر سے اٹھا، امام کی خدمت میں پہنچا. ارادہ تھا کہ امام سے کچھ مدد مانگوں گا. دیکھیں مراد دل میں ذہن میں ہے. پہنچا امام کے گھر، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے پوچھنے میں شرم کا احساس کیا. اٹھا باہر نکل گیا. مدینے سے باہر جانے والا ہے، اب اتنا آسان سفر نہیں ہے کہ جاؤں پھر دوبارہ آ جاؤں. مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ذہن میں یہ ارادہ کیا کہ جاؤں یا نہ جاؤں. خیال آیا ذہن میں استخارہ کروں گا، اگر استخارہ صحیح آتا ہے تو جا کے امام سے مانگوں گا، اگر استخارہ منع آتا ہے تو واپس چلا جاؤں گا. پرچی اس نے یہ بھی سوچا کہ پرچی میں لکھ دوں گا، استخارہ صحیح آئے تو جا کے امام کے غلام کے حوالے کر کے چلا جاؤں گا، پھر مولا ہیں عطا کریں نہ بھی کریں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. پرچی لکھ کے رکھ لیا، استخارہ کیا، منع آ گیا. استخارہ منع نکلا، پرچی کو مٹی میں دفن کر کے نکل گیا. ابھی مدینے سے باہر ہی پہنچا تھا، آواز کانوں میں سنائی دی، محمد ابن سہل رک جاؤ. پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے؟ کہا آپ محمد ابن سہل ہیں؟ جی میں محمد ابن سہل ہوں. کہا یہ لیں آپ کی امانت. کہا میری امانت؟ مدینے میں کس نے عطا کیا؟ کون سی امانت؟ کہا کہ جو مراد تم لے کر آئے تھے وہ مراد لے کر جاؤ. تم جو سوچ کر اپنے گھر سے نکلے تھے وہ مراد پوری ہو گئی ہے، اپنی مراد لے کر جاؤ. اس نے ہاتھوں میں لیا، مولا اب واقعاً برحق باب المراد ہے، زبانوں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی، اس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، باب المراد لقب امام کو امام کی زندگی کے حد تک نہیں دیا گیا ہے،
قیام قیامت تک یہ در باب المراد ہے۔ یہ مشہور ہے، ہمارے دوست، ہمارے علماء، اساتذہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا جشن یا شہادت کی مجلس ہوتی ہے تو مشہور ہے ایران اور عراق میں کہ اس در سے کربلا کی زیارت لے کر جائیں گے۔ مانگے امام سے، مولا آپ باب المراد ہیں۔ بہت ساری چیزیں شاید ہم نے سوچا نہیں تھا، بہت ساری چیزیں آج یہ بات سن کر شاید آپ حضرات نے ارادہ کر لی ہے۔ ہم کہیں گے مولا ہم نے پڑھا، آ کے بتا دیا، یہ دل ہیں، یہ ایمان ہے، آپ ہیں، یہ دل ہیں، مولا آپ کے حوالے یہ دل کر رہے ہیں۔ ان کی مرادوں کو، سب کی مرادوں کو مولا جس طرح سے سب کی مرادوں کو آپ عطا کرتے ہیں اسی طرح سے ہر مومن مومنہ کی مراد کو پورا فرمائیں۔ عزیزان گرامی، امام محمد تقی علیہ السلام جن کی شہادت کی یہ مجلس ہے، جو باب المراد ہیں، جو انسان کو بغیر مانگے عطا کرتے ہیں، بے حد عطا کرتے ہیں، ہر وقت عطا کرتے ہیں، اس امام کی شہادت کی یہ مجلس ہے۔ کون ظالم دل تھا جس نے باب المراد کو بند کرنے کی کوشش کی؟ اللہ اکبر۔ ہم نے عرض کی تھی پہلے بھی یہ بات کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی مجلس میں جب آئیں تو مخصوصاً ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو اولاد چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کو 40 سال کے بعد امام محمد تقی سے ایسی اولاد نصیب ہوئی تھی۔ لوگ آ کر کہتے تھے مولا ہم آپ کی امامت چھوڑ رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہ اس لیے کہ ہم نے سنا کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا امام ہوگا، اس وقت تک تو آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ امام فرماتے کہ خدا کا وعدہ برحق ہے، میرے یہاں اولاد ہو کر رہے گی، تم صرف اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو، اپنی ایمانوں کو بچائے رکھو۔ امام محمد تقی علیہ السلام 40 سال کے بعد ولادت امام کی ہوئی تو امام رضا علیہ السلام نے اپنی خوشی کو ایک جملے میں اظہار کر دیا، خاندان اہل بیت میں محمد تقی سے بابرکت کوئی مولود نہیں، اس لیے کہ اس مولود نے امامت کو بچا لیا۔ اس مولود کی ولادت سے پہلے آگ امامت پر آ رہی تھی۔ یہ فطری تقاضا ہے انسان کی زندگی میں کہ جب انسان کو ایک عرصے کے بعد اولاد نصیب ہوتی ہے تو انسان اپنے اولاد کو ہر لمحہ پاس رکھنا چاہتا ہے، ہر لحظہ ساتھ رہنا چاہتا ہے، بچے سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ وہ جو دل میں محبتوں کا ایک ذخیرہ رہ گیا تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دنیا نے امام رضا علیہ السلام کا ایک اور امتحان لیا۔ امام رضا علیہ السلام کو امام محمد تقی سے جدا کرنا شروع کیا۔ ایک شخص آیا نویں امام کی خدمت میں، مولا میں آپ کے بابا کے مصائب کو یاد کر کے رونا چاہتا ہوں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں اجازت ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، صرف بابا کی مصیبت کو یاد کر کے نہ رونا، ادھر بابا تڑپ رہا تھا، ادھر میں تڑپ، ادھر بابا یوسف کی یعقوب کی طرح رو رہے تھے، میں یہاں یوسف کی طرح تڑپ رہا تھا۔ جب اس مصیبت کو یاد کر کے رونا تو مجھ کو بھی یاد کر کے رونا، میرے بابا کو بھی یاد کر کے رونا۔ اللہ اکبر۔ امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے ساتھ جب آخری رخصت کے لیے مدینہ چھوڑنا چاہ رہے تھے امام رضا، تو امام نے اعلان کیا کہ میں اللہ کے گھر تک اپنے فرزند کو ساتھ لے جانا چاہوں گا۔ اپنے فرزند کو مکہ مکرمہ تک ساتھ لے کر گئے، ایک سائے میں امام محمد تقی کو بٹھا دیا، خانہ کعبہ کا آخری طواف کرنے لگے۔ معلوم تھا کہ اس کے بعد یہ اللہ کے گھر کی زیارت نہیں ہوگی۔ طواف کرتے کرتے امام کے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، امام محمد تقی علیہ السلام بلند بلند گریا کرنے لگے۔ امام اپنے اکلوتے اور اپنے فرزند کو روتے دیکھا، طواف کو چھوڑ کر نکل گئے۔ امام بیٹا کیا بات ہو گئی، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام محمد تقی نے فرمایا بابا جب بھی آپ مجھے اپنے زانوں پر بٹھاتے تو میرے جد حسین کے مصائب پڑھا کرتے تھے، آپ
آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میرے جد حسین نے آخری طواف کیسے کیا تھا، وہ تصویر میرے ذہن میں ہے۔ بابا میں سائے میں بیٹھ کر آپ کے طواف پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، مجھے آپ کا طواف بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے جیسے حسین کا طواف تھا۔ بابا ایسے انداز میں طواف کرنے کی کیا وجہ ہے؟ امام نے سینے سے لگا لیا، بیٹا وہ حسین کا آخری طواف تھا، یہ میرا آخری طواف ہے۔ بیٹا اس طواف کے بعد بابا کی شہادت کی خبر تمہیں ملے گی۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ امام کو امام کی زوجہ نے، امام کی گھر والی نے زہر دے دیا۔ زہر دشمنی میں دیا گیا تھا، زہر دینے کا مقصد بھی امام کو شہید کرنا تھا۔ اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ امام جتنا جلد ہو سکے روح امام کی اس دنیا سے پرواز کر جائے۔ اللہ اکبر، ہم نے کبھی اس مصائب کو سمجھا نہیں ہے، شاید ہماری زندگی کے آخری لمحے تک بھی ہم نہ سمجھیں۔ ہم نے کبھی زہر نہیں کھایا ہے، اور جو کوئی زہر کھا لے وہ درد بیان بھی کرے تو ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ اس لیے کہ جب تک انسان پر خود نہیں بیت جاتی تب تک انسان سمجھ نہیں پاتا۔ کہتے ہیں علماء، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، جو طبیب ہیں، زہر جب انسان کے بدن میں اندر چلا جاتا ہے، سب سے زیادہ جس چیز انسان احساس کرتا ہے وہ پانی۔ انسان بہت پیاسا ہو جاتا ہے، بے حد انسان پیاسا ہو جاتا ہے۔ جب زہر اندر جا کر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے تو انسان بار بار پانی مانگتا ہے۔ مقاتل میں، مصائب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، امام گھر میں ہیں، زہر جب اندر گیا ایک ہی جملہ امام کے زبان پر تھا، الماء الماء، پانی دے دو، پانی دے دو۔ کنیز آگے بڑھتی پانی دینے کے لیے، ظالمہ اس کنیز کے ہاتھ سے پیالے کو چھین کر زمین پر بہا دیتی۔ امام کی آنکھوں کے سامنے پانی بہہ جاتا، امام زمین پر لیٹ گئے، تڑپنا امام نے شروع کیا۔ جملہ ایک دہراتے تھے، مجھے پانی چاہیے، مجھے 2 گھونٹ پانی دے دو، مجھے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ ایک کنیز نے ہمت کی، میں مر جاؤں گی، مجھ سے یہ تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ پانی لے کر قریب بڑھی، کیا دیکھا کہ ام الفضل جو امام کی زوجہ تھی، اس نے پانی کو چھین لیا، زمین پر بہا دیا۔ امام نے چہرے سے امام نے رخ موڑ لیا، اب پانی مانگنا چھوڑ دیا۔ ایک ہی جملہ زبان پر شروع کیا امام نے، یا حسین یا حسین۔ ایک ہی جملہ امام کے زبان پر تھا، ہائے حسین، مظلوم حسین، پیاسا حسین، مولا میں 10 منٹ کا پیاسا ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ آپ نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کیسے برداشت کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں امام محمد تقی علیہ السلام تڑپ رہے ہیں۔ جس انسان کی عمر 25 سال ہو تو اس کا بیٹا کتنے سال کا ہوگا؟ امام محمد تقی کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام 8-9 سال کی عمر میں ہیں، کم سنی کا عالم ہے۔ امام مدینے میں تڑپ رہے ہیں، یہاں امام محمد تقی تڑپ رہے ہیں، ادھر امام علی نقی تڑپ رہے ہیں۔ امام کے تڑپنے کو دیکھ کر امام کی پھوپھی نے بیٹے کو گود میں بٹھا لیا، بھتیجے کو گود میں بٹھا لیا۔ بیٹا بے قرار لگ رہے ہو، بیٹا کیا بات ہے، کیوں بے قرار ہے؟ پھوپھی ہے نا، اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ، اگر کچھ تکلیف ہے تو پھوپھی سے بتاؤ۔ ایک مرتبہ امام علی نقی کچھ نہیں کہتے، صرف آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ایک جملہ امام نے فرمایا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھوپھی نے کہا، بیٹا انا للہ پڑھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ امام نے پھوپھی کے ہاتھ کو اٹھایا، اپنے سر پہ رکھ کے فرمایا، پھوپھی اماں میں یتیم ہوں،
پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا. کہا بیٹا ایسی بات نہ کرو, ابھی تمہارے بابا جوان ہیں, ابھی 25 سال کے ہیں, بیٹا ایسی باتیں نہ کرو. کہا پھوپھی اماں منظر دیکھنا چاہتے ہو؟ بیٹا ہاں, امام نے امامت کے اعجاز امامت سے یہ عمل انجام دیا. پھوپھی نے کیا دیکھا؟ امام ہے, بغداد ہے, امام تڑپ رہے ہیں. پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا, میرے سر سے میرے بابا کا سایہ اٹھ گیا. پھوپھی اماں میرے بابا نے میرے دادا کو غسل دیا تھا, میں غریب ہوں, میرے بابا کو غسل و کفن دینے کے لیے میں بغداد جا رہا ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. حسب البال